حکیم لقمان۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حکیم لقمان ایک نیک اور دانا شخص تھے، جس کی وجہ سے آپ کی باتوں میں حکمت اور دانائی نظر آتی ہے۔ آپ کوئی پیغمبر یا نبی تو نہیں تھے، مگر قرآن کریم میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 12 کے اندر فرمایا کہ اے حبیب، یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان خود فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 انبیاء کی خدمت میں حاضری دی، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا، جو یہ ہیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر مکان میں جاؤ تو اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان کے پاس عقل آئی تو انہوں نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تو عقل نے کہا، میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ پھر شرم آئی تو حضرت لقمان نے اس سے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تو شرم نے جواب دیا، میں شرم ہوں اور میں آنکھ میں رہتی ہوں۔ اسی طرح پھر آپ کے پاس محبت آئی تو حضرت حکیم لقمان نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں محبت ہوں اور انسان کے دل میں رہتی ہوں۔ اب آپ کے پاس تقدیر آئی اور آپ نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تو تقدیر کہنے لگی، میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ تو حضرت لقمان نے کہا، وہاں تو عقل رہتی ہے۔ تو عقل بولی، جب تقدیر آتی ہے تو میں رخصت ہو جاتی ہوں۔ اب عشق آیا، اس سے دریافت کیا گیا، تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ تو جواب ملا، میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ حضرت لقمان نے کہا، وہاں تو شرم رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ آخر میں لالچ آیا، اس سے بھی پوچھا گیا، تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب دیا، میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ حضرت لقمان نے کہا، اس جگہ تو محبت رہتی ہے۔ تو لالچ نے جواب دیا، جب لالچ آتا ہے تو محبت چلی جاتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان کی دانش بھری باتیں۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو، وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، عقل بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ بچپن کا علم پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ برے دوستوں سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ عقل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ عورتوں اور بچوں سے راز مت کہو، کسی چیز میں لالچ مت کرو، مصائب سے مت گھبراؤ،
کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ وقت کی اگر قیمت ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہو تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاک رہے۔ خدا کی معرفت حاصل کرو اور اسے اچھی طرح پہچانو۔ جو بات کسی سے کہو اس پر خود بھی عمل کرو۔ موقع سے بولو اور مناسب گفتگو کے لیے لب کشائی کرو۔ موت کو ہر وقت یاد رکھو اور مصائب دنیا کو سہل خیال کر دو۔ دوستوں کا امتحان فائدے اور نقصان دونوں میں حاصل کرو۔ زیادہ سنو اور کم بولو۔ جاہل کے مقابلے میں خاموش رہا کرو۔ جاہل لوگوں سے کم ملو ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ خدا کے واسطے جو کام کرو اس میں بندوں کا خوف نہ کرو۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کر دیتی ہے اسی طرح صحبت علماء سے دل زندہ ہوتا ہے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ اس دنیا میں ایسے کوشش کرو جیسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ میں نے بولنے پر افسوس کیا مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ عہد شکنوں اور جھوٹوں پر کبھی اعتبار نہ کرو۔ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی، جن افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں۔